جو نور حق ہے وہ تو انتہائی لطیف ہے. اس کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھنے کے لیے بھی ہمیں اپنی روح کو لطافت کے اس مقام پر لے جانا پڑے گا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے. تو ہماری سوچ کی پاکیزگی، ہماری سوچ کی لطافت اثر انداز ہوگی براہ راست ہمارے اعمال پر. جتنی ہماری سوچ پاکیزہ ہو جائے گی اسی مناسبت سے ہمارے اعمال پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے. جب ہمارے اعمال پاکیزہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو روح کی لطافت بڑھنے لگتی ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو لطیف کرنے کے لیے اپنی سوچ کو پاکیزہ کر لیں. ہماری سوچ انفلوئنس ہو جاتی ہے غصے سے، حرص سے، طمع سے. اسی لیے جب ہم کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں اس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے علم سیکھنا ہے، مجھے راہ حق کی تلاش ہے، میں اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں. وہ فقیر اگر میں اس کے پاس جاؤں تو وہ میرے الفاظ کو بظاہر تو لگے گا کہ انہوں نے اس کو اسی طرح قبول کر لیا جیسے میں نے کہا، لیکن در حقیقت وہ اپنی باطنی آنکھ سے میرے ان الفاظ کو دیکھتا ہے، میرے ان الفاظ کو تولے گا وہ فقیر. تو ان الفاظ کے پیچھے جو چھپی ہوئی حقیقت ہے کہ میں اس راہ حق پر چلنا کیوں چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے دنیاوی کام آسانی سے ہو جائیں، یا اس لیے کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں، یا اس لیے کہ مجھے کشف و کرامات حاصل ہو جائے اور میں خلق خدا کو متاثر کر سکوں، یا اس لیے کہ یہ علم حاصل کر لوں اور میں پیر بن کے بیٹھ جاؤں، لوگ مجھے سلام کرنے آئیں، میری عزت کریں. یا واقعتاً میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو جائے. وہ قرب الہی کے حصول کی خواہش کسی غرض یا لالچ کے ماتحت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے رب سے پیار ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے خالق کے قریب چلا جاؤں، اس کے بالکل قریب ہو جاؤں، اس کی دوستی مجھے حاصل ہو جائے. تو وہ فقیر ان الفاظ کو میرے تول لے گا، چونکہ فقیر بھرم رکھتا ہے سب کا. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ جناب سرفراز صاحب آپ مجھے کہہ تو یہ رہے ہیں کہ مجھے رب کی دوستی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن در حقیقت تو آپ کی ذہن میں یہ غرض چھپی ہے
وہ شرمندہ نہیں کرتا فقیر کسی کو، بھرم قائم رکھتا ہے، لیکن مجھے دے گا وہ وہی علم جو واقعتاً میرے دل میں غرض تھی، جس کو میں نے چھپایا تھا. تو علم کی وہ قسم مجھے دے گا جس سے میں اسی راہ پر نکل جاؤں. یہ جو قرب بلا غرض اور قرب بالغرض، میں جن بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمائے. ان کے ایک خادم تھے جنہیں سبھی لوگ مجید بھائی کہتے تھے. تو ایک دن وہ مجھے گاڑی تک روز چھوڑنے آتے تھے جب میں وہاں ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. تو میرے ساتھ چل رہے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ سرفراز بھائی، مجھے شاہ صاحب سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ مجھے ان سے کوئی علم چاہیے ہے، نہ ان سے میں نے کوئی دعا کرانی ہے، نہ مجھے ان سے کسی دنیاوی چیز کی توقع ہے. مجھے تو بس ان سے پیار ہے. میں اپنے اس پیار کی وجہ سے ان سے ملتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں. تو آپ صرف ایک کام کر دیں چھوٹا سا میرا، آپ اللہ کے حضور دعا کر دیں کہ میں ان سے پہلے رخصت ہو جاؤں، کیونکہ میں ان کی موت برداشت نہیں کر سکوں گا. رب تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی. وہ شاہ صاحب سے کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئے. چند ہی ہفتوں کے بعد شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا. تو میں جہاں شاہ صاحب بیٹھتے تھے وہاں جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا. برسات تھی اور بڑے زوروں پر بارش کئی روز سے ہو رہی تھی. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو دو نوجوان آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ جی وہ آپ کے جاننے والے تھے مجید بھائی. میں جی ہاں، کہ بارش کی وجہ سے ان کی قبر بیٹھ گئی ہے، تو اس میں کفن نظر آ رہا ہے. میں نے وہاں جو موجود تھے لوگ ان سے کہا کہ آپ فوری طور پہ قبرستان میں جائیے اور پولیتھین پیپر لیتے جائیں. قبر کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے 4 بانس گاڑ کے ان کے اوپر وہ پولیتھین پیپر باندھ کے تو قبر کو ٹھیک کر دیں تاکہ پانی اندر نہ جانے پائے. وہ لوگ چلے گئے. اگلے دن ان صاحبان نے مجھے جو بات بتائی وہ بڑی حیران کن تھی. تو کہنے لگے دیکھیے 3-4 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے اور ہم گئے تو قبر واقعی بیٹھ گئی ہوئی تھی. تو اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ جو نصف کے قریب قبر کی مٹی رہ گئی ہے اس کو بھی ہٹا کے نئے سرے سے مٹی ڈال دیں. تو ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کا کفن میلا نہیں ہوا تھا اور مجید بھائی کے جسم میں لوچ اسی طرح تھی جس طرح زندہ انسان کی لچک ہوتی جسم میں، اور مٹی کا ایک ذرہ نہیں لگا تھا کفن کو. تو وہ ہم نے سب محلے والوں کی موجودگی میں پھر اس کو اسی طرح کر دیا. میں یہ سوچ رہا تھا اس بات پر کہ اگر ایک شخص کسی ولی اللہ کے ساتھ اتنا مخلص ہو کے بالکل بغیر کسی غرض کے
ان کی خدمت کر رہا ہے تو اس کا انعام یہ رب نے دیا ہے. تو اگر کوئی شخص رب کے ساتھ بے غرض ہو کر اس کی بندگی کرنے لگے تو اس پر انعامات کی بارش کیا ہوگی.